صاحب سے بھائی کا سوال یہ ہے کہ جو جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، جنت اور جہنم کو چھوڑ کر جو درمیانی لوگ ہیں ان کے لیے کوئی سلوشن ہے، کوئی راستہ ہے؟ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ آپ ایمان لائے اور اچھے کام کیے آپ کو جنت ملے گی، لیکن جو ایمان نہیں لائے یا جو ایمان لائے بھی لیکن وہ جنت اور جہنم کو چھوڑ کے درمیانی راستے پہ ہیں، مثال کے طور پر جو 40 سال تک کتابوں کو اسلامی پڑھا اور حدیثوں کو پڑھا اور مطالعہ کیا اور اس کے باوجود کیا ان کو کوئی جنت ملے گی؟ اس کے اوپر بہت مزیدار گفتگو ہے، پورے ویڈیو کو دیکھیں۔ میرا کوشچن آپ سے یہ تھا کہ آپ کا اس انسان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے ایک پوزیشن سوچی ہے جس کو میں ٹائٹل دیتا ہوں نان ریزسٹیو نان بلیور. ایک ایسا نان بلیور جو ریزسٹ نہیں کر رہا بلیف کو لیکن کنونس نہیں ہے بیسڈ آن آل دا انفارمیشن، سارا کچھ اس نے جو اتنا بھی دیکھا ہے. کیونکہ آپ کی جو لاسٹ ٹائم ایک جینٹلمین سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کوشچن پوچھا تھا کہ بھئی مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کسی چیز میں، تو اگر مجھے شک ہو رہا ہے تو کیا ہوگا اگر میں اس شک کی حالت میں مر گیا؟ تو آپ نے اس سے کہا تھا اگر شک کی حالت میں مر گئے اور تمہیں پورا یقین نہیں ہے تو تم کافر دوزخی جو بھی ہے. تو اس لیے اس کو وہ ذرا ہو گیا تھا کہ میں ڈاؤٹ کر سکتا ہوں. آپ نے جو کہا نا اس سے مجھے تھوڑا سا ہنسی آئی کہ جہنم کا ڈر کہیں نہ کہیں ہے بولا نہیں جا رہا لفظ. فنڈامنٹل چیز ہے نا اسلام کی، کیا کر جی سکتے جی ہیں. جی بٹ اینی وے جی تو میرا پھر اس میں کیا میرا کوشچن اس لیے کیونکہ میں آج کل ایک دو اور اکیڈیمکس ہیں ان کو بھی میں سن رہا ہوں اور مجھے ریئلائز نہیں کر رہا تھا کہ یورپ میں اور جرمنی میں بہت بڑے بڑے اکیڈیمکس ہیں جنہوں نے لائک 30 سال اسلام اسٹڈی کیا ہوا ہے. وہ مسلمان نہیں ہے، انہوں نے فقہ پڑھا ہوا ہے، حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، قرآن، تشریح، عربی سارا کچھ کیا ہوا ہے. اینڈ they are not Muslim, they are not like actively against Islam. ایک اسٹڈی کے طور پہ انہوں نے ایک سبجیکٹ لیا ہے اسلام اینڈ اس کی چیز اور اسٹڈی کیا ہے پورے طریقے سے اور بہت اس میں پی ایچ ڈیز کی بھی ہیں اینڈ آل دیٹ اسٹف. تو میرا کوشچن میں ہوگا کہ کیا اسلام میں کوئی ایسا کانسیپٹ ہے ایک نان ریزسٹیو نان بلیور، ایسا بندہ جو ریزسٹ نہیں کر رہا اسلام کو کہ بھائی میں جان بوجھ کے نہیں مانوں گا اسے چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن جتنا اس کو ایویڈنس دیا جا رہا ہے اس سے وہ کنوینس ہے. جیسے کہ ہم آپ کو ان کا بھی ایگزامپل دے دوں، ابھی پاک پنجابی آئے تھے، آئی ایم شیور آپ بھی جانتے ہوں گے ان کا دل گندا نہیں ہے، ان کا دل خراب نہیں ہے، لیکن جتنی ایویڈنس ان کو دکھائی جا رہی ہے اس سے وہ کنوینس نہیں ہو رہے. اگر اس حالت میں جن کے اندر وہ ایکٹیولی ریزسٹ نہیں کر رہے لیکن اس حالت میں اگر ان کی موت آ گئی تو وہ کافر کہلائیں گے، دوزخی ہوں گے؟ دیکھیں یہ والا سوال اس پر میری گفتگو ڈائریکٹ ہمارے جو اسکیپٹک ایگنوسٹک بھائی آئے تھے ان سے میری براہ راست بھی گفتگو ہوئی اور اس موضوع پر ان سے اسٹریم میں بھی پبلکلی گفتگو ہوئی ہے. تو آئی تھنک لیٹس کیپ ہم اسائڈ. ابھی ان کی بات ہو بھی چکی ہے ان سے ڈائریکٹلی. آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے جو ریزسٹ نہیں کر رہا ہے لیکن بلیف بھی نہیں کر رہا ہے. اس کا مطلب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلا کہ وہ بلیف نہیں کر، سوری جسٹ بلیف کی بات نہیں، کنوینس نہیں ہوا اسلام سے. بلیف تو دوسری چیز ہے، وہ کنوینس نہیں ہے کنونس نہ جتنے ہونے بھی کا کیا نتیجہ کیا نکلا کنونس نہ ہونے کا؟ کہ وہ بلیو نہ کنوینس نہیں ہے. کرنا نا. ہاں لیکن کنوینس نہیں ہے نا. اس بلیو ایک چیز ہوتی ہے مجھے یقین آ گیا، وہ اٹس اے ڈفرنٹ کیٹیگری. تھوڑا سا فرق ہے اس چیز میں کہ اگر آپ چاہو بھائی تو بلیو کر سکتے ہو کسی چیز کو بغیر نہیں ایسا نہیں ایویڈنس ہے، کے. ایسا نہیں ہے. آپ چاہے ایویڈنس ہی کی بنیاد پر آپ کنونس نہ ہو کر ایمان نہ لائے ہو. ایمان کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیے سمپل سی بات ہے، اسلام کی بنیاد جہنم نہیں ہے، اسلام کی بنیاد ایمان ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کسی چیز کو دل سے مان لینا، صرف جان لینا نہیں، دل سے مان لینا. جاننے کے بعد مان لینا تو بہت اچھی بات ہے. اگر ایک آدمی مکمل ڈیٹیل بھی اسلام کی نہ جانتا اور اس کے باوجود بھی وہ اسلام کو حق مان لیتا ہے تو اس کا ایمان قابل قبول ہے. یہ ایمان ہے. اب ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں کنونس نہیں ہو رہا ہوں، جتنے دلائل مجھے دیے جا رہے ہیں میں اس سے کنونس نہیں ہو رہا ہوں. کیوں کنونس نہیں ہو رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ اپنی، چونکہ دنیا سب سے زیادہ جو شک آتا ہے وہ آتا ہے جب آپ مورل ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں، مورالٹی کے اوپر بات کرتے ہیں. تو جو مورالٹی ہے وہ آپ کہیں نہ کہیں کسی اور جگہ سے ڈرائیو کر رہے ہیں، اور وہ جگہ کیا ہے؟ وہ آپ کی ویسٹرن تھاٹس ہیں. آج کے دور میں ویسٹرن آئیڈیالوجی، آپ اس سے اپنی مورالٹی ڈرائیو کر رہے ہیں. تمام تر انکنسسٹنسی کے باوجود آپ وہاں سے اپنی مورالٹی ڈرائیو کرتے ہیں اور پھر آپ اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے کنونس ہونا چاہیے اسلام کے بارے میں یا نہیں. تو وہ جب کنونس آپ نہیں ہوئے تو آپ نے اسلام کو اور خدا کو مانا کہاں؟ جب آپ نہیں مانیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو یہی کہا جائے گا کہ نہ ماننے والا. آپ کو ماننے والا تو نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ماننے والے کو اردو میں عربی میں کافر کہتے ہیں. تو یہ تو کنسسٹنسی ہے اسلام کی.
ٹھیک ٹھیک، تو جی سمجھ گیا آپ کی بات. تو میرا پھر ان کے بارے میں کوشچن ہوگا کہ کیا ثابت ہونا. اب جو یہ لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی جنہوں نے کی ہوئی ہے، 30 سال انہوں نے اسلام کی اسٹڈیز کی ہوئی ہے، بکس لکھی ہوئی ہیں اسلام پہ، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان پہ حجت ثابت نہیں ہوئی اسلام کی. انہوں نے پوری اپنی لائف لگائی ہے اسلام کو اسٹڈی کرنے میں. تو اگر اس اسٹڈی کرنے کے بعد ساری حدیثوں کے اوپر پی ایچ ڈی کرنے کے بعد پھر اینڈ میں ان کو وہ کنونس نہیں ہوئے کہ یہ اسلام از دا ٹرو ریلیجن، اگر اس حالت میں وہ مر گئے تو وہ کافر کہلائیں گے. اور ان کو اگر قرآن یہ کہہ رہا ہوتا کہ آپ اسٹڈی کر کے ہر حال میں کنونس ہو جائیں گے تب تو بہت اچھی بات تھی. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یار ایک آدمی نے 20 سال لگائے کنونس نہیں ہوا تو اب یہ ہے کہ کم سے کم اس کو اتنا کنسیشن دینا چاہیے کہ اس کو جہنم میں نہ بھیجا جائے، چونکہ وہ کنونس نہیں ہوا. اس کی غلطی نہیں ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. تو کیا قرآن نے ان کو کنسیشن دیا تھا؟ آپ نہیں 20 سال یہ نہیں، تو آپ نہیں، اپنی یہ تو اولاد کو اس سے زیادہ جانتے ہیں. نہیں یہ تو دعویٰ ہے نا، ایک دعویٰ ایک سائڈ پہ کنونس کرنا. اب دعویٰ آپ نے مان لیا کہ یہ دعویٰ سچا ہے کہ وہ اپنے حضور کو اپنے نہیں، بچوں جیسا. میں دعوے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن نے جو اصول دیا ہے وہ ایمان کے ایکسپٹ ہونے کا یا اللہ کے ایکسپٹ ہونے کا، وہ اصول یہ دیا ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں. ڈزنٹ میٹر کہ آپ اس کو تسلیم کیسے کریں، کہ کیا آپ کنونس ہو کر تسلیم کریں یا آپ نے سارے دلائل کو دیکھ لیا کنونس ہو گئے اب آپ تسلیم کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ. یا پھر آپ اس لیے تسلیم کر رہے ہیں کہ بھائی میرے نزدیک تو کچھ سب چیزیں غلط ہی لگ رہی ہیں، یہی سب سے صحیح لگ رہا ہے، چلو میں اسی کو مان لیتا ہوں. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے خدا کے وجود کو تسلیم کیا اور اس کے کہے کو تسلیم کیا، یہ ایمان ہے. آپ کسی بھی طریقے سے ایمان میں آ جائے تو آپ قابل قبول ہیں، اور اگر آپ ایمان میں نہیں آتے تو قابل قبول نہیں ہے اللہ کے نزدیک. یہ اصول اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہ قرآن نے اس کو بیان کر دیا، اسی کو میں کنسسٹنسی کہہ رہا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ مثال دے رہے ہیں کہ جی یورپ میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے 20 سال لگائے، میں کہتا ہوں 100 سال لگائے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلط نیت سے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اس لیے مطالعہ کرتے ہیں چونکہ ان کی لائلٹی کرسچینٹی کی طرف ہے یا جوڈازم کی طرف ہے یا کسی اور طرف ہے، اور اس لیے وہ اسلام کو مثلا چاہتے ہیں کہ جی ہم اسلام کو ایکسپوز کریں، تو چلو ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کے اندر سے غلطیاں نکالتے ہیں. سن لیجئے، رسول اکرم صلی نیت کا اللہ میں نے علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک منٹ، نیت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن کے تعلق سے کہ یضع به اقواما ويرفع به آخرین، یہ یرفع به اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے ہی کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو گرا دیتا ہے. جن لوگوں کی نیت کے اندر کھوٹ ہوتا ہے اور وہ اسلام کو ایکسپوز کرنے کی نیت سے قرآن کریم کھولتے ہیں، اور بہت سے ملحدین ایسے ہیں جو عام مسلمانوں سے زیادہ قرآن کریم کو سمجھتے اور جانتے ہوں گے لیکن قرآن کریم کو اوپر کرٹیسائز کرنے، چونکہ ان کو پڑھنے کا مقصد یہی ہے. تو یہ تو حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے دور میں کھلے عام ہم دیکھ رہے ہیں. جی تو یہ آپ نے اسٹرا مین کر دیا نا. میں نے تو شروع میں ہی آپ کو بولا تھا کہ نان ریزسٹو نان بلیور. آپ نے پورا مدعا چینج کر کے بول دیا وہ لوگ جو جان بوجھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. نہیں، میں نے مدعا چینج نہیں کیا، میں نے ایک مثال دی ہے، میں نے ایک مثال دی ہے، چلے میں نے ان لوگوں کی مثال دی ہے جو 20-25 سال پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جی میں کمپلیٹ کر دوں. آپ نے بولا جی وہ لوگ جو 20 سال پڑھتے ہیں اس لیے کہ وہ اسلام کو جھوٹا ثابت کریں، تو آپ نے وہ کرائٹیریا ہی چینج کر دیا. میں نے کرائٹیریا شروع میں رکھا تھا میں نے وہ پوائنٹ لوگ یہ دیا کہ وہ اس لیے بھی بہت سے لوگ ہاں پڑھتے ہیں، اس میں لیے ان بھی لوگوں کی پڑھتے بات ہیں. نہیں کر میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا. میرا کوشچن ہی خاص طور پہ میں نے شروع میں کہہ دیا نان ریزسٹو نان بلیور، جو جان بوجھ کے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسٹڈی نہیں کر رہے، جو کرائٹیریا آپ نے ڈالا، جو ملحد اسلام کو تباہ کرنے کے لیے قرآن پڑھتے، میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں وہ شخص جو آپ کے نزدیک کوئی ایسی مثال ہے کہ جس بالکل نے بہت ساری 20-25 سال اسلام پڑھا ہو اور مکمل نیوٹرل پڑھا ہو اور اس کا مقصد کوئی یعنی کوئی ایول انٹینشن نہ ہو؟ جی بالکل. میں آپ کو جتنے 2-3 اسکالرس کے میں پچھلے ابھی میں لیکچر سن رہا تھا، ان کی بکس ایکچولی اسلامک اسکالرز یوز کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی اچھی اسلام کے بارے میں آپ اور نیوٹرل طریقے بھائی سے بکس ایک منٹ کسی کی نیوٹرلٹی آپ کیسے ثابت کریں گے؟ ہاؤ ڈو یو نو؟ یہ تو ایکیڈیمک والی بات کر رہا ہوں نا میں وہ اس طرح نہیں کہہ رہا. آپ ان کے اپنے جو بھائی آپ کو معلوم ہے کہ اکیڈیمیا میں اس وقت جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ گالیاں نہیں دیتے. اکیڈیمیا کے اندر بات جیسی ہے بس ویسی لکھی جاتی ہے، اس میں گالیاں نہیں لکھی جاتی، میں اس ورنہ لیے آپ کہہ رہا ہوں فوراً اپنا کیس لوز کر دیں گے. ٹھیک ہے، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کے جو پیئر ہیں جو مسلمان ہیں جو انہی کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں وہ واؤچ کر رہے ہیں کہ یہ اوتھینٹک بندہ ہے، یہ ایکیڈیمک ہے، اور یہ Authentic in what sense؟ اور ان سینس کہ وہ اسلام کو اس طرح اسٹڈی کرے نیوٹرل طریقے سے اس کے اوپر، جیسے کہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ان کو ایگزیکٹلی. یہ جو نیوٹرلٹی ہے نا یہ نیوٹرلٹی جو ہے نا یہ بہت سبجیکٹو چیز ہے. آپ کو لگ رہی ہے نیوٹرلٹی، مجھے لگ رہی ہے کہ نیوٹرلٹی نہیں ہے. کیا نیوٹرلٹی آبجیکٹو چیز ہے؟
न्यूट्रलिटी उनके पीयर से ही बताया जाएगा ना, जो उनके जो मुसलमान पीयर्स हैं। ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है? देखिए वो जो मुसलमान पीयर्स जो किसी की न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं, किसी गैर मुस्लिम की, वो एकेडमिक लेवल के ऊपर न्यूट्रलिटी की बात करते हैं कि भाई इस आदमी ने जैसा समझा वैसा पेश कर दिया, उसने अपनी एकेडमिक रिसर्च पेपर में गालियां नहीं दी, और जाहिर है कि एकेडमिया में आप ये कर ही नहीं सकते, वरना फिर आपकी एकेडमिक क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं न्यूट्रलिटी के, कि आप दीन को इसलिए समझ रहे हैं कि मुझे दीन को कबूल करना है या नहीं करना, आप एज ए प्रोफेशन अपनी बात को पेश कर रहे हैं, उसमें आप न्यूट्रल हैं। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि आप दीन, मुझे दीन कौन सा कबूल करना है, मैं 20 साल पढ़ता हूं और मैं न्यूट्रल होकर पढ़ता हूं, मुझे वो मिसाल दीजिए आप, वो कहां है? चले ठीक है, मुझे लगता है 2 डिफरेंट चीज के बारे में बात करें, क्योंकि मेरा इनिशियल था कि इस्लाम में कोई ऐसी कैटेगरी है इंसानों की जो नॉन रेजिस्टिव नॉन बिलीवर हो। वो कैटेगरी सामने लाए तो इंशाल्लाह हम भी फिर गौर करेंगे। वो आती नहीं हमारे सामने, वो आपने हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी। हाइपोथेटिकली मैं पूछ रहा हूं आपसे कि कोई ऐसी कैटेगरी है क्योंकि न्यूट्रलिटी जो है, न्यूट्रलिटी इस एतबार से कि एक आदमी हक का मुतलाशी हो, 20 साल तक के वो एक चीज पढ़ता रहे, 20 साल तक पढ़े, ठीक है, और फिर वो हक तक ना पहुंचे, कम से कम हमारे नजदीक ऐसी मिसाल नहीं है। आपके सामने कोई मिसालों में नहीं, इसीलिए पूछा कि पेश तो करे भाई। तो आपका बेसिकली ये वो वाला सिचुएशन है कि ये हो ही नहीं सकता कि कोई इस्लाम पढ़े और वो मुसलमान ना हो। मैं कह रहा हूं देखें, इम्कान अकली के तौर पर तो कुछ भी हो सकता है, पॉइंट ये है कि आप वो मिसाल पेश करें तो फिर हम बात करें ना। ठीक है, और अगर वो मिसाल आपको पेश करेंगे, आप बोलेंगे ये तो सब्जेक्टिव है, और फिर मिसाल पेश करेंगे, वो आप न्यूट्रलिटी ऑब्जेक्टिव साबित कर दीजिए, आप न्यूट्रलिटी ऑब्जेक्टिव साबित कर दीजिए ना। इसके इंटेंशंस कुछ और थे, आप न्यूट्रलिटी ऑब्जेक्टिव साबित कर देना, तो तभी तो बात होगी ना भाई। हर चीज के कुछ ना कुछ उसूल ज़ाब्ते होते हैं। आप एकेडेमिया की न्यूट्रलिटी को हक की तलाश की न्यूट्रलिटी बनाकर पेश कर रहे हैं, तो मैं कैसे मान लूं? चले ठीक है, मेरा फिर आपने आंसर दे दिया कि भाई इस्लाम की नजर में देयर इज नो सच थिंग एज अ नॉन रेजिस्टिव नॉन बिलीवर। व्हाटएवर यू ड्राइव फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन, वो सब चीज, लेकिन मुझे नहीं, मैं आपके इस जो आपने नैरेटिव दिया उसकी मिसाल पूछ रहा हूँ, वो आपके पास नहीं है। जिन लोगों के, आप पता नहीं किन लोगों की बात कर रहे हैं, उनकी न्यूट्रलिटी आप साबित नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।